السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے آپ تمام لوگ۔ تو ناظرین، آج محرم الحرام سیریز کا ڈے 2 ہے، ایپیسوڈ نمبر 2۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی بات کریں گے جس کی شہادت نے دنیا کو بتا دیا کہ فتح ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی قربانی سے بھی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ ہیں امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنی جان، اولاد، خاندان سب اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کے کان میں اذان دی بلکہ ان کا نام بھی منتخب کیا، سبحان اللہ۔ اور وہ نام کیا تھا؟ حسین، مطلب ایکسیلنس، بیوٹی، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ان کی روحانی حیثیت کا اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی ٹو سویٹ فلاورز بیسلز ان دس ورلڈ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ریحانتا، یعنی میرے دو خوبصورت پھول اس دنیا کے، فرمایا۔ ایک اور نریشن میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کود رہے تھے، جمپنگ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور ان سے کھیلتے ہوئے بہت خوش تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے کیسے پیار نہ کروں جبکہ یہ دونوں میرے دو پھول ہیں اس دنیا میں، ریحانتا۔ اس دنیا میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول تھے اور دوسری دنیا میں نوجوان جنت کے سردار تھے۔ ایک اور یونیک نریشن کا میں آپ سے ضرور ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک نماز جنازہ کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ ریسلنگ کرنے لگے۔ یہ وہ خوبصورت بچے تھے جو مسجد میں ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنے رہتے، ہر کسی کی محبت کا مرکز بنے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، گو حسن، جاؤ حسن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا گو حسین، تو انہوں نے یعنی دونوں میں ماشاءاللہ توازن رکھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت حسن و حسین کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے کہ لائک وہ ذرا سا بھی اوپر نیچے نہیں کرنے دیتے تھے۔ یعنی اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گو حسین کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو حسن کہا، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ آپ حیران ہوئے کہ میرے لوگ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول کو یعنی شہید کر دیں گے اور ان کا خون بہانے میں نہیں ہچکچائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا آپ دیکھنا چاہیں گے حسین رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوں گے؟ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرخ مٹی لے کر آئے اور یہ مٹی کربلا کی تھی جہاں آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے وزن کے ساتھ جی رہے تھے، وہ وزن جو فیوچر کا بھی تھا، پریزنٹ کا، پاسٹ کا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے نہیں بلکہ آپ آگے بڑھتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا، وہ قرآن پاک جو اگر پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو مائی فیملی فار مائی لو، یعنی اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم میرے خاندان سے پیار کرو، میرے پیار کے لیے تم میرے خاندان سے پیار کرو۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے اور آپ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو آپ کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ وزڈم تھے، ان میں ذہانت بہت تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ کہیں پہ بھی انجسٹس نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی کہیں پہ بھی اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ وہ آگے گزر جائیں، نہیں، وہ ضرور جو ہے نا حق کا ساتھ دیتے تھے، سبحان اللہ۔
ایک جگہ حضرت حسن اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری دعا ہے کہ میرے پاس کچھ آپ کے جیسے دل کی مضبوطی ہو، اسٹرینتھ ہو، آپ کے پاس مضبوط دل ہے۔ حضرت حسین اس بات پر مثالی تھے سبحان اللہ کہ ان کے پاس ان کا جو دل تھا ماشاءاللہ بہت مضبوط تھا، بہت اسٹرینتھ تھی ان کے اندر۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کے جیسا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے جیسا بولنا عطا فرمائے۔ یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کوالٹی سبحان اللہ یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت بولتے تھے، وہ بہت وزڈم والے تھے سبحان اللہ۔ تو یعنی آپ دیکھیں ماشاء اللہ وہ کیسے دو بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خاندان پر نعمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حتیٰ کہ اللہ نے ان دونوں کو بنایا بھی اس طرح سے تھا، ڈیزائن بھی اس طرح سے کیا تھا کہ حضرت حسین نیچے سے فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے تھے سبحان اللہ، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اوپر سے فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے تھے ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے کسی بات پر۔ یعنی بچے جب کسی بات پہ آپ کو پتہ ہے کیسی رو رہے ہوتے ہیں، لائک حالانکہ سبحان اللہ وہ کون سا عام بچے تھے لیکن بچے تھے پھر بھی۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے اس طرح اور وہ رو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم مجھے ان کا رونا کتنا تکلیف دیتا ہے؟ ان سے ان کے آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے گا، حالانکہ ایک بچہ کسی بھی بات پر رو رہا ہوتا ہے۔ تو سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب کتنا دکھ ہوگا جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ ان کے نواسے رسول کو یعنی کہ کس طرح سے شہید کیا گیا، کتنا ظلم کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ، نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ وہ فقہ میں بھی ماہر تھے ماشاءاللہ، حافظ قرآن بھی، زاہد بھی اور مجاہد بھی۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے، دن میں روزے رکھتے۔ ان کی زندگی کا مقصد دنیاوی منصب نہیں، اللہ کی رضا تھی۔ جب یزید تخت پر آیا تو اس کا طرز عمل دین سے متضاد تھا، ظلم، فسق، شراب، ناانصافی۔ ایسے شخص کی خلافت کو قبول کرنا دین کی بے حرمتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھنچ گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے بہت سارے خط ملے، لہٰذا آپ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ کوفہ والوں نے خطوط لکھے اور دعوت دی، لیکن جب یزید کی فوج آئی تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ یہ ایک خالص دینی اور اخلاقی سفر تھا، نہ کہ سیاسی یا حکومتی۔ لیکن کوفہ والوں نے ہمیشہ کی طرح ان کا ساتھ نہ دیا۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک سے محروم کر دیا گیا۔ چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے سب پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں فساد کے لیے نہیں نکلا، میں صرف امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ایک ایک کر کے آپ کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور اصحاب شہید ہو گئے، لیکن آپ کا عزم متزلزل نہ ہوا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، جب میدان میں نکلے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب بھی نبی کی زیارت کا شوق ہوتا علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ جو 6 ماہ کے بچے تھے، جب پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے تو امام نے فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو، اس کو تو دے دو، لیکن ظالم نے تیر مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ وفا کی علامت تھے، جب پانی لینے گئے تو ہاتھ کٹ گئے، لیکن مشک زمین پر نہ گرنے دی۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، زخموں سے چور، لیکن اللہ کی رضا میں راضی سجدہ کیا اور وہیں شہید کر دیے گئے۔ ان کا آخری کلمہ تھا، یا اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے تیرے دین کو بچایا۔ یہ شکست نہیں تھی بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سیکھنی چاہیے۔ حق پر ڈٹ جانا، چاہے قیمت جان ہو، ظالم کی بیعت نہ کرنا، دنیا سے نہیں اللہ سے ڈرنا، دین کو مال و حکومت پر ترجیح دینا، صبر، اخلاق، محبت اور علم کو زندگی بنانا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ باطل کے ساتھ امن نہیں، صرف تقویٰ کے ساتھ کامیابی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی سید اختر رضا صاحب کے۔ کربلا حریت فکر کا پہلا منشور،
مر کے جینے کا دیا جس نے کی قوموں کو شعور، پھیلی ہر سمت جو حق بشری کی آواز، گونجتی ہے یہ حسین ابن علی کی آواز، اسی آواز نے انسان کا بدلا ہے مزاج، گرے مظلوم کی ٹھوکر سے سلاطین کے تاج، یہ وہ ماضی ہے کہ جو حال ہے، جو آئندہ ہے، کربلا 3 زمانوں کی نمائندہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔